لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے فوجی تیاریوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیر زمین طویل سرنگ میں حزب اللہ کے مسلح افراد پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے ہیں۔ زیر زمین طویل سرنگوں میں میزائل لانچ پیڈ بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ زیر زمین طویل سرنگوں میں ٹرک اور ٹرالرز بھی گزرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوبر اون علی کھوسہ کی بازیابی سے متعلق درخواست عدالت نے سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک مغوی کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس شہباز رضوی نے اون علی کھوسہ کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ پیش ہوئیں۔ اون علی کھوسہ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر ہیں اور اون علی کھوسہ کو نامعلوم افراد کو گھر سے اغوا کیا گیا۔ فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر صحافی حامد میر نے وکیل ایمان مزاری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ فائر وال کی تنصیب تمام سٹیک ہولڈروں کی مشاورت اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے مشروط قرار دی جائے۔ جنرل فیض حمید کے بعد حاضر سروس ججوں کی گرفتاری، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا پلان، حامد میر کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید جب آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے صرف ایک جماعت میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کی بلکہ 3-4 جماعتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ ان کے وہ تعلقات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت کام آئے اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جب ان کے خلاف 1-2 کیسز شروع ہوئے تو انہوں نے بند کروا دیے کیونکہ ان کے موجودہ حکومت میں بھی تعلقات تھے، لیکن ان کے خلاف جو اب تحقیقات شروع ہوئی ہیں اس میں فی الحال تو کچھ فوجی افسران کا نام آ رہا ہے، تاہم مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گی اور معاملہ عدلیہ کی کچھ ریٹائر اور کچھ حاضر سروس شخصیات کی طرف بھی جائے گا۔ جنرل فیض حمید کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے لڑائی کیوں ہوئی؟ پی ٹی آئی نے کیا کرنے سے انکار کیا؟ حامد میر کے ہوش ربا انکشافات۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے فیض حمید کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں جن کے فیض حمید کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ رہنماؤں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ پی ٹی آئی جنرل فیض حمید کی مرضی سے چلے۔ وہ سیاستدان سوچتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہدایات دے رہا ہے اس کا تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ جنرل فیض حمید ان رہنماؤں کو ایسے اسائنمنٹ دیتے کہ فلاں حاضر سروس جنرل کا نام لو، فلاں کے خلاف یہ بات کرو۔ جو پی ٹی آئی رہنما ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے تھے تو فیض حمید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ذریعے ہی ان رہنماؤں کے خلاف عمران خان کے ذہن میں زہر گھولتے تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی، انصار عباسی کی خبر نے ہلچل مچا دی۔ فوجی افسران کو تحویل میں لینے کے بعد اب سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے خبریں زیر گردش ہیں۔ انصار عباسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی زیر غور نہیں ہے۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ممکنہ کارروائی کے بارے میں سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی قیاس آرائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع نے کہا کہ تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ کے عنوان سے وہ سوشل میڈیا پوسٹ سراسر جعلی ہے جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ممکنہ طور پر جنرل ریٹائرڈ فیض جیسی کارروائی کی بات کی گئی ہے۔ حسینہ واجد کی خفیہ جیل میں قید وکیل کی دردناک کہانی سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شیخ حسینہ واجد کی خفیہ جیل ہاؤس آف مرر میں 8 سال قید تنہائی سہنے والے بنگلہ دیشی بیرسٹر احمد بن قاسم نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں قید میں اذان کی آواز بھی سننے نہیں دی جاتی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق احمد بن قاسم کو ان کے والد اور جماعت اسلامی کے رہنما میر قاسم علی کی وجہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ اپنے والد کا کیس لڑ رہے تھے جب انہیں اغوا کیا گیا تو اغوا کے 4 دن کے بعد ان کے والد کو پھانسی دے دی گئی۔ رہائی کے بعد خبر رساں ادارے اے ایف پی کو دیے گئے انٹرویو میں احمد بن قاسم نے بتایا کہ 8 سال کے بعد 5 اگست 2024 کو حسینہ واجد کے استعفے کے بعد مجھے 6 اگست کو رہا کر دیا گیا۔ نوجوانوں کے احتجاج کی وجہ سے میری رہائی ممکن ہو سکی ہے جس کے بعد زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں مظاہرے، 600 افراد ہلاک۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 16 جولائی سے 11 اگست جاری کی جانے والی رپورٹ سے 600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ تقریباً 400 ہلاکتیں 16 جولائی سے 4 اگست کے درمیان ہوئیں جبکہ 5 سے 6 اگست کے درمیان مزید 250 افراد ہلاک ہوئے۔ اس وقت کے بعد سے انتقامی حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 سے 11 اگست کے درمیان بھی متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔
जनरल फैज हमीद के इंकशाफात के बाद पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी से सवाल किया गया कि क्या पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी भी बरकरार है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जहां तक उसूली फैसले का ताल्लुक है और जिस सोच के तहत ये फैसला सामने आया था वो यही थी कि इस जमात का जो रूल है वो किसी भी एतबार से पाकिस्तान में नहीं है। कौन सी जमात है जिस पर तकलीफें नहीं आई, जिसके रहनुमा जेल नहीं गए, फांसियां नहीं चढ़े, कत्ल नहीं हुए। अहम गिरफ्तारियां जनरल फैज हमीद खुद सारी इतलात फराहम कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम की तहलका खेज खबर। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम का कहना था कि साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा वाक़या है और लोग इस हवाले से बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं। अबसार आलम ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख में पहली बार इतने बड़े रैंक के अफसर को गिरफ्तार किया गया है और इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है और इसकी तहकीकात जारी हैं और लग रहा है कि बहुत सारे इतलात जनरल फैज हमीद खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जनरल फैज और इमरान खान को कामरान शाहिद ने एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बता दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद का कहना था कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद से ये बात की जा रही थी कि क्या अब जनरल बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। कामरान शाहिद ने कहा, जब इस हवाले से मैंने एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पता किया तो मुझे वहाँ से पता चला कि जनरल बाजवा ना तो किसी तफ्तीश का हिस्सा हैं और ना उनसे मामले पर कोई तफ्तीश होगी। जो मामला जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, बल्कि उल्टा एस्टेब्लिशमेंट के जराये ने यह बताया कि जनरल बाजवा ने तो इमरान खान और जनरल फैज का जो नेक्सस या अलायंस बनाया हुआ था उसको तोड़ा था। जनरल फैज हमीद डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। राना सनाउल्लाह के इंकशाफ ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी भी इदारे में खुद एहतसाबी का अमल हमेशा इस इदारे को मजबूत करता है। जनरल फैज जिस रैंक पर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और इससे फौज का इदारा मजीद मजबूत होगा। एंकर ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है जनरल फैज हमीद वार्निंग्स मिलने के बावजूद ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? क्या वो इस इदारे को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे जिससे वो खुद ताल्लुक रखते थे और इतनी बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए थे, या किसी सियासी जमात की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे थे? 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान थे या जनरल फैज हमीद? राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान जब इस्लामाबाद में नवंबर का धरना और लॉन्ग मार्च ले आए तो उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि उनके पीछे किसी का हाथ है। ये लोगों का तज्जिया भी था कि इसके पीछे फलां साहब का हाथ है। अगर ये बातें हो रही थी तो इसके बारे में सबूत या इंक्वायरी पेश नहीं की गई। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जनरल फैज के साथ जनरल बाजवा भी नहीं बचेंगे। कौन सा बड़ा गवाह मीडिया पर आने वाला है? हामिद मीर की खबर ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई के बहुत से लोग जनरल फैज के साथ राबते में थे। बेशक अभी वो इस बात से इनकार करें और वो तो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पर शुक्र कर रहे होंगे कि अब कम से कम इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बहुत से लोग कहते हैं कि जनरल फैज का हमारे साथ राबते में होना कोई मसला नहीं था, लेकिन ये चीज गलत थी कि जब वो कहते थे आपने ये बंदा लगाया है, इसे हटाकर फलां बंदे को लगा दें।